السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 اسلامیات، سورۃ الاحزاب، الدرس الرابع بے۔ اس رکوع کے اندر رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 9 تا 20 ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ یہ 3 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا مفہوم آپ سمجھ لیں، اس کے بعد ہم ان کا لفظی ترجمہ اور محاورتاً ترجمہ کریں گے۔ ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب پر تبصرہ کیا گیا ہے، جب کفار، مشرکین اور یہود کے تمام قبائل متحد محاذ بنا کر 10 یا 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی، جن میں ایک بڑی تعداد دغا باز منافقین کی بھی تھی، جو ہر مشکل کے وقت میں بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اس موقع پر حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے 6 دن کے اندر خندق کھدوائی اور مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، جیسا کہ ان آیات میں ذکر ہے کہ آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے ڈر گئے، ہمارے منہ کو آ گئے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ محاصرہ 1 مہینہ رہا۔ مسلمان اللہ کی توفیق سے ڈٹے ہوئے تھے۔ کفار میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ ایک رات سخت اللہ نے آندھی بھیجی، سخت سرد تھی اور سخت تیز ہوا تھی، اور فرشتوں کے لشکر آئے اس ہوا کے ساتھ۔ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ ان کے جو چائے بنانے والے برتن تھے وہ بھی الٹے ہو گئے، اتنی تیز ہوا تھی۔ صبح مسلمانوں نے دیکھا تو میدان خالی پڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قریش کبھی تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ اب اقدام جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوگا۔ یہ کفار کی اسلام کو مٹانے کی آخری کوشش تھی۔ اس کوشش میں وہ بری طرح جو ہے ناکام ہو گئے ہیں۔ اب اقدام جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوگا۔ ان آیات کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ اب ان کا ترجمہ دیکھیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہم کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو تم، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جب آئے تمہاری طرف، جنود لشکر، فوجیں، فارسلنا علیہم پس بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، ریحا ہوا، بھیجی ہم نے ان پر ہوا، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیجے کہ لم تروہا جن کو وہ دیکھتے نہیں تھے، وکان اللہ جن کو تم دیکھتے نہیں تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور وکان اللہ اور ہے اللہ، اور کانا ہے اللہ، بما ساتھ اس چیز کے، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیرا اللہ دیکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا اذ جاءوکم، اس کا پہلے محاورتاً ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس مہربانی کو تم یاد کرو تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔
دوبارہ دیکھ لیں ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو تم نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہاری طرف لشکر، فارسلنا علیہم، پس بھیجی ہم نے ان پر، ہوا و جنود، اور ایسے لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ ہر چیز کو، ہر عمل کو تمہارے کو وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ اذ میں جب جاؤکم آئے تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر کی جانب سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے کی جانب سے، یعنی کہ دونوں طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب زاغت پتھرا گئیں، ابصار تمہاری آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور پہنچ گئے قلوب تمہارے دل، حناجرا کلیجوں کو پہنچ گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور تمہارے دل جو ہے وہ گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کی طرف نسبت کر کے، گمان کرنا۔ اب اس کا محاورتاً ترجمہ دیکھیں، فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے کافر لوگ، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور طرح طرح کے تم گمان کرنے لگے خدا کی طرف۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہنالک مطلب ہے وہاں، ابتلیٰ آزمائے گئے، مؤمنون مومن لوگ، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، زلزالاً شدیدا ہلایا جانا سخت، زلزالاً ہلایا جانا، شدیداً سخت۔ اب ترجمہ دوبارہ دیکھیں، ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک وہاں، ابتلی آزمائے گئے مومن لوگ، وزلزلوا اور ہلائے گئے، زلزالاً شدیدا سخت ہلایا جانا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 آیات ہوگی۔ آگے جو ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ آیت ہے، اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ اور جب، یقول کہا منافقوں نے، والذین اور ان لوگوں نے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کا، ما نہیں ہے وعدہ ہمارے ساتھ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، الا غرورا مگر یہ دھوکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں اور منافقین کی وہ حالت بیان کی گئی ہے جب ان کا خوف کے مارے برا حال تھا، آنکھیں پتھرا گئیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، اور یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب تک پھیلے گا، فارس، روم اور صنعاء کے محلات ملیں گے۔ کہاں گئے وہ وعدے اور دعوے؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے، جبکہ مسلمان کہتے تھے کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ضرور فتح نصیب فرمائیں گے اور وہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ پیچھے جو بات بیان ہوئی تو وہ منافق لوگ کہہ رہے تھے۔ اب ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ يَقُولُ اور جب کہنے لگے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض تھی، ما وعدنا اللہ نہیں کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ، الا غرورا مگر دھوکہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بس یہ 4 آیات ہی اس سبق میں آپ اچھی طریقے سے یاد کر لینا، ان کا لفظی ترجمہ، اس کا مفہوم اور الفاظ کے معنی۔ والسلام علیکم۔